بہت خوبصورت بات ہے شاہ جی قبلہ. ابھی حکمت کی بات مولانا صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائی تو اللہ اپنے بندوں کو اجازت دے رہا ہے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کہ 4 کے عدد تک آپ شادی کر سکتے ہیں ایک وقت میں. اس کی کوئی خاص حکمت ہے اور اس کی جو افادیت ہے اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے تاکہ یہ موضوع کھل جائے ہمارے. جی صفدر بھائی، آپ نے خود جس طرح بیان فرما دیا کہ ہم ہر سوال کے ضمن میں جو اس کا مناسب جواب بنتا ہے وہ عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے سمجھ پائیں. درست ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے، خواتین اسلام کو بھی اس کی حکمتوں کو سمجھنا پڑے گا تب یہ معاشرہ جو ہے بقائے باقی کے اصول پہ قائم ہو سکتا ہے. اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جو آج ہمارے زیر بحث ہے، اس میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہم سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی چیز جس طرح قبلہ نے اشارہ بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کوئی حکم نہیں دیا گیا جو لازم، فرض یا واجب ہے کہ 2 3 4 ضرور کرنی ہے. یہ رخصت ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے. ہاں یہ رخصت ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں. یہ رخصت دی گئی ہے، یہ اجازت دی گئی ہے. اور پھر ہر انسان کے جو اپنے نجی معاملات ہیں ان کی بنیاد پہ وہ حسن نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی اس اجازت اور رخصت سے مستفید ہو سکتا ہے. بہت اچھا. یہ بنیادی اصول. بڑا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو رخصت ہے نا، یہ رخصت بھی غیر مشروط نہیں ہے. انتہائی سخت شرائط کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہے اور مقید کیا گیا ہے. ان شرائط کو اگر انسان پورا کر سکتا ہے، نان و نفقہ پورا کر سکتا ہے، عدل قائم کر سکتا ہے، تو پھر اس رخصت وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ 2 چیزیں ہوگی جو مردوں کو سمجھنی ہیں. اب خواتین کو یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اجازت دی گئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس میں بھی اور قدیم طب میں بھی، قدیم و جدید طب میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو مرد کی طبیعت ہے وہ جدا ہے عورت کی طبیعت سے. ایک جیسی نہیں ہے. ان کی کیفیات، ان کی ضروریات کیمسٹری الگ الگ ہے. یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے. تو مرد کی طبیعت اور ہے اور عورت کی اور ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کے اندر یہ جو طبعی جنسی رجحان ہوتا ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. جی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں کم اس لیے ہے کہ اسے بعد میں جن کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں کیونکہ موضوع ایسا ہے تو ہمیں بات کھول کے کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. جس میں استقرار حمل ہے، جس میں وضع حمل ہے، وہ کیفیات ایسی ہیں کہ مرد کو ان سے نہیں گزرنا پڑتا، لہذا وہ آزاد محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. تو جب اس کی طبیعت میں فطرت پیدا کرنے والے نے یہ آزادی رکھی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں پابندی عائد کرنے والے. لہذا اس اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. پھر اکثر ممالک میں عورتوں کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے. تو جب مردوں سے زیادہ ہے تو عورتوں کی کفالت کے لیے یہ عورتوں ہی کی عزت کے لیے لازم ہے کہ مرد 1 سے زیادہ عورتوں کی کفالت کریں. ہمارے ملک میں بھی شاہ صاحب ایسا ہی ہے. ہمارے ملک میں بھی زیادہ ہے. جو ہمیں تعلیمی اداروں میں بھی پرسنٹیج نظر آتی ہے نا جی، تعلیمی اداروں میں نوجوان طلبہ و طالبات کی جو ہمیں پرسنٹیج نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی عورتوں کیونکہ یونیورسٹی سے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہیں ساری ریشو کا سارا. تو اس لیے یہ تحفظ نسل کے لیے لازم ہے کہ مرد کو نہ صرف یہ کہ ناجائز محبت کی اجازت دی جائے، اسے اس پابندی میں اور ذمہ داری میں لایا جائے تاکہ اسے پتا ہو کہ میں نے نان و نفقہ بھی پورا کرنا ہے. اور جو شریعت کے کلیات 5 ہیں، جہاں تحفظ دین، تحفظ عقل، تحفظ مال کی بات ہے، وہیں تحفظ نسل کی بھی بات کی جاتی ہے. تو تحفظ نسل کے لیے لازم یہ ہے. اور پھر عورتوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ مرد آزاد طبیعت رکھتا ہے، شریعت نے بھی اجازت دی ہے. طبیعت بھی آزاد ہے، شریعت نے بھی اجازت دی، مفتی صاحب نے بھی تائید فرما دی. اب پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے. جملہ سخت ہے لیکن موضوع کی ضرورت ہے. فیصلہ خود کرنا ہے کہ اپنے باپ کے لیے یا اپنے خاوند کے لیے دوسری ماں یا دوسری بیوی قبول ہے یا اس کی داشتہ قبول ہے. آپ کیا قبول کریں گے؟ تو جب شریعت نے اجازت دے رکھی ہے تو اب اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ناظرین، کلام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. بڑا ہی یہ اہم ٹاپک ہے اور شاید وقت کی ضرورت بھی ہے
اور اس پہ بہت زیادہ ہیزیٹیشنز کنفیوژنز آلریڈی موجود ہیں. آج کی نشست کے ذریعے کوشش ہے کہ کچھ الجھنوں کا حل تلاش کیا جائے اور کچھ پیغام کو مزید واضح کیا جائے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے ضابطے اس بات میں کیا کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت متوازن، بڑی بیلنسڈ گفتگو ہے. مفتی صاحب قبلہ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی کلام شامل کرتے ہیں. ساجد بھائی موجود ہیں، اور ساجد بھائی ہماری خوش بختی ہوتی ہے جس نشست پہ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اکٹھے ہوں، کیونکہ دونوں بہت اچھے سامع بھی ہیں. بے شک. یہ صرف دونوں اچھے بولنے والے نہیں ہیں، یہ دونوں بہت اچھے سامع، ہر اچھے شعر پر خود شامل ہوتے ہیں، کیفیات کو خود کشید کرتے کیا ہیں. کہتے ہیں جی سنویا؟ ہاں جی، بڑا اچھا، ہماری زبان میں سنویا کہتے ہیں. اچھا یہ نعمت ہے مفتی صاحب. آئیے ساجد بھائی، شاہ جی موجود ہیں، مفتی صاحب ہیں، کیا انتخاب کرتے ہیں؟ جی میں چونکہ مفتی صاحب اور آل رسول کے تشریف فرما ہیں، میں ایک منقبت کے چاند اشعار پیش کروں. یہ بہت اچھا، بہت موضوع ہے. بسم اللہ عطا فرمائیں. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی. جب پکارا ہے کسی نے آئے ہیں امداد کو، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد ہے مولا اس کے ہیں مولا علی. ساجد بھائی سلامت رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی جس کے ایک پجارن ہو، موت سے وہ کبھی نہیں مرتا. زندگی جس کے ایک پجارن ہو، موت سے وہ کبھی نہیں مرتا. ساری دنیا بھی ابن ملجم ہو پھر بھی میرا علی نہیں مرتا. ساری دنیا بھی ابن ملجم ہو پھر بھی میرا علی نہیں مرتا. علی ہمیشہ زندہ باد ہے، علی ہمیشہ زندہ باد رہے گا. مولا علی کے نوکر بھی زندہ باد ہیں، علی تو پھر علی. جہاں تو علی کے نوکر کی مثال ممکن نہیں ہے تو مولا علی کے کیا کہنے. ہم فقیر ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام عرض کرتے ہیں. یہاں وقفہ ایک. ناظرین خوش آمدید. آپ سب کا خیر مقدم. ایئر وائی کیو ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے منسلک تمام ناظرین جو دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں، آج کے بڑے خوبصورت معلوماتی، دلچسپ اور تفہیم عطا کرنے والے موضوع سے ہم آگے بڑھیں گے قبلہ شاہ صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہمارے کریم آقا کی سیرت ہی ہمارے لیے الٹیمیٹ ایک اسوہ ہے. اسی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کچھ موجود نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی مبارک ازواج کے درمیان جس طرح عدل فرماتے، اپنے جو وقت کو، اسکیجول کو جس طرح آپ نے تقسیم فرمایا ہوا تھا،
کیونکہ وہ عدل کی بہترین ایک مثال آپ نے قائم فرمائی تھی ہر اعتبار سے. تو آپ اپنا اسکیجول جو تھا اپنی ازواج میں یعنی کہ امت کی ماؤں میں وہ کیسے تقسیم فرماتے تھے, اس کی کچھ کرنیں, کچھ جھلکیاں, کچھ روشنیاں؟ جی صفدر بھائی, جس طرح کہ ہم آج اس موضوع کے کلائمیکس کی طرف اور نتیجے کی طرف جا رہے ہیں, جی بالکل. تو یہ بات واضح ہوگی کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا جائز بھی ہے, شریعت نے اجازت بھی دے رکھی ہے, اور یقیناً انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت کی سنت سے اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. جی درست ہے. اب یہ ہے کہ جب ایک سے زائد شادیاں ہو گئیں تو ان میں عدل کیسے قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین نمونہ اسوہ حسنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی 11 ازواج ہیں اور بیک وقت 9 ازواج آقا کے حرم میں رہی ہیں. جی درست. یہ تعدد ازواج جو رسول اکرم کی ہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اتنی زائد شادیوں کی حکمت کیا ہے. وہ تبلیغی دعوتی سرگرمیاں ہیں, سیاسی سفارتی حکمتیں ہیں, وہ ایک پورا عنوان ہے جس پہ ایک تفصیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے, جو اللہ کریم نے خاص طور پہ رسول اللہ کو اجازت عطا فرمائی. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم ہمارے درمیان ایسے عدل فرمایا کرتے تھے کہ جب باریاں تقسیم ہوتی تھی کسی حجرے میں جانے کی تو کسی ایک کو دوسرے پہ آقا ترجیح نہیں دیتے تھے. رسول اکرم انصاف قائم کرتے تھے اور ساری زندگی کسی زوجہ نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ رسول اکرم عدل نہیں فرمایا کرتے. تو یہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ نے خود گواہی دی ہے, اور زوجہ کی گواہی خامند کے حق میں اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی. تو رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء ہر حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد ہر روز آقا تشریف لے جاتے تھے, وہاں جاتے کچھ وقت گزارتے تھے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. پھر رات کے لیے جو تقسیم ہوتی تھی اس کے مطابق آقا وہاں تشریف لے جاتے. نان و نفقہ میں بھی عدل ہوتا, لیکن جو اصل بات سمجھنے والی ہے, حتی المقدور آقا کریم جب عدل فرماتے تھے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے, اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے, یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہے کہ آقا کریم عرض کرتے, مولا جتنی میری قدرت تھی میں نے عدل کر لیا, اب جو میرے اختیار میں نہیں, میری قدرت میں نہیں, تو مجھے معاف فرمانے والا ہے. آقا کے اختیار میں تو سب کچھ تھا, لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے, امت کی تربیت کے لیے ہے. اور کس قدر اللہ کی خشیت اور کس قدر اللہ کا خوف تھا کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء اپنی باری کے مطابق ہر حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات باری تھی جناب حفصہ کی, اور جناب حفصہ نے وہ باری مجھے عطا فرما دی. رسول اکرم اپنے معمول کے مطابق جناب حفصہ کے حجرے میں پہنچے تو آگے میں عائشہ موجود تھی. تو آقا نے ارشاد فرمایا, آج تو حفصہ کی باری تھی. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آقا آج حفصہ نے وہ باری مجھے عطا فرما دی ہے. تو رسول اکرم نے وہ باری پھر حضرت حفصہ کی دی ہوئی جناب عائشہ کے لیے قبول فرمائی, لیکن للہیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے یہ سوال ضرور کیا کہ آج تو حفصہ کی باری تھی, انہیں یہاں ہونا چاہیے, عائشہ کو نہیں ہونا چاہیے. حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین, انہوں نے آخری عمر میں اپنی باری جناب عائشہ صدیقہ کو عطا فرما دی. یعنی ازواج کے درمیان یہ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے, اور بیگمات کے درمیان اس طرح رشتہ ہونا چاہیے جس طرح ہماری ماؤں کے درمیان ہے. وہ اسوہ حسنہ ہے ایک سے زائد بیویوں کے لیے, اور خاوند کے لیے اسوہ حسنہ ہے میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. اور آقا جب سفر پہ رخصت ہوتے تھے تو یہ مشہور بات ہے کہ آقا قرعہ ڈالتے تھے, فال ڈالی جاتی تھی, اور جس زوجہ کا نام نکلتا تھا آقا کریم ان کے ساتھ سفر فرمایا کرتے تھے. اور وہی بات جو آپ بنیاد میں عرض کر رہے تھے کہ 25 سال میرے آقا نے بلا شرکت غیرے ہماری ماں, پہلی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارے ہیں. اور میرا وجدان تو یہی کہتا ہے اگر وہ آقا کی ظاہری حیات میں حیات رہتی تو شاید آقا انہی کے ساتھ زندگی گزارتے, لیکن بہرحال جو حکم اللہ کا تھا اس کے مطابق گزارا. اور اس معاملے میں بہترین اسوہ میرے اور آپ کے آقا جناب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم, صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. کیا خوبصورت بیلنسڈ بات کی ہے ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب نے, اور بالکل بات ان کی بالکل درست ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین یعنی ہماری ماؤں کے درمیان اور اپنی ازواج کے درمیان وقت کی تقسیم فرماتے, عادل کا خیال رکھا جاتا. اور بات ہے تاجدار کائنات کی, حضور ختمی مرتبت کی. تو آئیے ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پھر سے گزارش کرتے ہیں جناب ساجد علی چشتی صاحب سے. ساجد بھائی پیش فرمائیے. مجھ خطا کار
انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد بھائی سلامتی ہو سلامتی ہو. خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. ہم تکلف سے جو مکے میں نہیں کر پائے ہم تکلف سے جو مکے میں نہیں کر پائے پھر تسلی سے وہ ہر بات مدینے میں ہوئی پھر تسلی سے وہ ہر بات مدینے میں ہوئی مدینے میں ہوئی. علام فقیروں کا بار بار آنا جانا لکھے مکہ اور مدینہ کی معمر اور معطر فضاؤں میں. مختصر وقفہ. ناظرین خوش آمدید ویلکم بیک. بڑا خوبصورت معلوماتی آج کا ایپیسوڈ ہے اور جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وقت کے اندر جتنی گنجائش موجود ہے اتنا مبسوط بیلنسڈ اور خوبصورت پیغام جو ہے وہ موضوع سے انصاف کرتے ہوئے ہمارے اسکالرز نے آپ تک پہنچایا ہے. اور ہم اپنے اس پہنچانے میں کمیونیکیٹ کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ بہرحال ہمارے ناظرین کریں گے ہماری آڈینس کرے گی. پروگرام کے آخری حصے میں اختتامی گھڑیاں ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں لاہور سے کراچی کی طرف سوئچ اوور کرنا ہے. مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ اس کا تتمہ اور کنکلوژن ڈرا کر دیں کہ آج کی نشست پہ ہم نے کیا بیان کیا ہم نے کیا پہنچایا. یہ پچھلے سیگمنٹ میں شاہ صاحب نے جتنی خوبصورت گفتگو کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کی صورت میں بالکل ٹائم سکیڈول کی تقسیم کی صورت میں بالکل صحیح حسنہ کی صورت میں اصل تو سمجھنے کے لیے وہ بات ہے کہ آپ اس لیول کا اس درجے کا اگر عدل کر سکتے ہیں
تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں یہ عدل ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ درست فرمایا۔ دوسری شادی کرتے ہیں، پہلی بیویاں وہ در بدر ہو جاتی ہیں، بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر سٹارٹ سے، آغاز سے میں بات کروں گا کہ فی نفس ہی ذاتی طور پر چونکہ یہ مسئلہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جی درست ہے۔ ایک سے زیادہ، اور اس کے لیے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو جس کی ضرورت ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، جو عدل کر سکتا ہو، اس کے لیے شریعت نے اجازت رکھی ہے، اور جو یہ شرائط پوری نہ کر سکتا ہو، نہ نبھا سکے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ پھر وہ ایک کرے۔ اچھا، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے، قرآن و سنت کا جو حکم ہے، وہ ایک تو سپیریئر ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل اس کی حکمت سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اللہ کے احکام میں بہرحال حکمتیں ہیں، اور ہمیں اللہ رسول کے حکم کے سامنے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے سرنڈر کرنا، یہی بندگی کا ولین تقاضا ہے۔ تقاضا بھی جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسی کے اندر ہمارے لیے برکات ہیں۔ اور ہمارا جو ملکی قوانین ہیں، آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں بن سکتا، لہذا ایسے قوانین جو شرعی قوانین سے، احکام سے متصادم ہوں تو ان کو ریویو کیا جانا چاہیے، اور عوام میں یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ وہی قانون دے جو شریعت کا قانون ہے، اس کے مطابق زندگی، چونکہ شریعت نے آلریڈی جو قانون دیا ہے اس کے اندر تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا ہے۔ جنہیں ہم آزادیاں سمجھتے ہیں وہ ساری دی ہوئی ہیں، ساری آزادیاں بھی دی اور قدغنیں بھی لگائی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ انکنڈیشنل تو نہیں کہا۔ اصل میں مفتی صاحب آزادی کا مطلب صرف آزادی نہیں ہوتا، آزادی کا مطلب رسپانسبلٹی، ریسپانسبلٹی ہوتا ہے۔ تو اون کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر آج کے موضوع کو یعنی ایک جملے میں اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ذمہ داری کون نبھا سکتا ہے، اس کو اون کون کر، کون آن کر سکتا ہے، کون نبھا سکتا ہے، کون اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ ادروائز پھر جو ہے اس کی خرابیاں، تباہ کاریاں بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے اجازت جو ہے، جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، تو پہلی بیوی ہو یا پہلی بیوی کے بچے ہوں، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کر سکتا، لیکن خفیہ طور پر نکاح کرنا اور کہیں رکھ لینا، اس کی بھی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی، نہ حوصلہ افزائی کرتی ہے، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ جب کام کریں تو اوپن کریں، ایک کام کی اسپیشلی نکاح کے بارے میں تو حدیث شریف ہے، ہاں اعلان، یہ بڑی آلنو بن نکاح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو۔ لہٰذا آپ اگر اعلانیہ طور پر کر کے رکھ کے نبھا سکتے ہیں تو کریں، ادروائز اس طرح کی خفیہ تعلقات، شادیاں، اور یہی پہلی جو بیویاں کسی کے ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ وراثت سے دوسری بیوی پہلی بیوی محروم کر سکتی ہے، نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جس طرح پہلی بیوی کسی کی وارث ہے، یہاں ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو جس طرح پہلی وارث ہے دوسری بھی وارث ہے، جس طرح پہلے بچے وارث ہیں دوسرے بھی وارث ہیں۔ شکریہ مفتی صاحب قبلہ، اور ساجد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو سے آپ نے ڈاکٹر حامد صاحب نے نوازا۔ نعت کے 2-3 اشعار، اس کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے۔ ایک بچہ بڑا ہوتے ہوتے آج کے دن تک وہ پروفیسر لیول کے رینک تک پہنچا ہے۔ نام ان کا پروفیسر محمد مسعود اختر ہے، فیصل آباد سے۔ دیکھیے وہ اپنی واردات کیسے بیان کرتے ہیں، قلبی رجحانات کی۔ مفتی صاحب بڑا پرلطف، یہ کم بیان کیا جاتا ہے، یہ کیسے اچھے مصرے ذہن میں آیا کرتے تھے۔ میں اس کی تکرار نہیں کرتا، ایک مصرے کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں تاکہ 2-4 شعر پڑھ سکوں ساجد بھائی سے، ہم نے کافی سننی ہے، پھر اس کے بعد کراچی کی طرف بڑھنا ہے۔ کیسے اچھے مصرے ذہن میں آیا کرتے تھے، میرے بڑے بھائی جب مجھ کو نعت سنایا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب دیکھیے گا، پنجتن پاک کی باتیں کرتے رہتے تھے بھائی مقبول، سبحان اللہ، پروفیسر مسعود اختر کہہ رہے ہیں، پنجتن پاک کی باتیں کرتے رہتے تھے بھائی مقبول، پچھلی رات تہجد لمحے نور نہایا کرتے تھے، مفتی صاحب پڑھتے تھے لم یاتی نظیر کفی نظرن، مفتی صاحب پڑھتے تھے لم یاتی نظیر کفی نظرن، اہل محبت ہر مصرے پر اشک بہایا کرتے تھے، ذکر کی نسبت سے تہذیب سکھائی،
ذکر کی نسبت نے تہذیب سکھا دی ہم جاٹوں کو. اللہ اکبر. ذکر کی نسبت نے تہذیب سکھا دی ہم جاٹوں کو. میرے والد بچوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے, تینوں بائی دھوپ نگر میں جب مل کر پڑھتے تھے نعت, شیر شجر بن جاتے تھے اور ہم پر سایہ کرتے تھے. چاند کی 11 کو گھر میں ماہانہ محفل سجتی تھی, ابا جی کس چاہت سے لنگر پکوایا کرتے تھے. آخری شیر پروفیسر مسعود اختر صاحب کی خیر ہو. ایک بچہ سونے سے پہلے روز ہدایق پڑھتا تھا, ہدایق بخشش. سبحان اللہ. ایک بچہ سونے سے پہلے روز ہدایق پڑھتا تھا, اعلیٰ حضرت اکثر اس کے خواب میں آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہیں پہ میں اس کو مقرر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بچہ سونے سے پہلے روز ہدایق پڑھتا تھا. مفتی صاحب, ایک بچہ سونے سے پہلے روز ہدایق پڑھتا تھا, اعلیٰ حضرت اکثر اس کے خواب میں آیا کرتے تھے. خواب میں آیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ نعت کا یہ کینوس ہمیں, ہمارے بچوں کو, آئندہ نسلوں کو بھی نصیب. ساجد چشتی صاحب کافی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کراچی اسٹوڈیو سے. وقت فجر دیے ٹھنڈیے وائے, مسکین دمن سوالے کہ چم بیت اللہ ول جاویں جتھے واس پنل لج پالے. ہتھ بن کری سلام رزویاں تے غریب دا مندڑا حالے. آپ تے تو تھی آزاد بیٹھوں, دکھ میں مسکین دے نالے. ہو وتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ہو, وتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. سونا خوش وسدا وچ ملک عرب, وتھا میں مٹھڑی تینڈے دھکڑے دھوڑے او تینڈے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. ہو تینڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, تینڈے باندیاں دی. یار فرید جے قبول کرے او تینڈے باندیاں دی. میں تیرے درد کتیاں دی میں ریس کراں تے بے ادبی پیا کرنا او تینڈے باندیاں دی. میں باندڑی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب ہو. وتھا میں مٹھڑی جند جان بلب, وتھا میں مٹھڑی واسا بل ڈھولڑ یار سجے واسا بل ہوت حجاز وطن ہو. آڈیک فرید دا بیت حزن ہمروز ازل دی تانگ طلب ہو. آڈیک فرید دا بیت حزن ہمروز ازل دی تانگ طلب ہو. وتھا میں مٹھڑی
जिंद तेंडे तेंडे धिकड़े थोड़े खादड़ी हाँ ओ तेंडे धिकड़े थोड़े खादड़ी हाँ ओ तेंडे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हाँ हो तड़ बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ तड़ बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ हिमरोज अजल दी तांग तलब हो मुठड़ी